کرم خراسانی صحت کے لیے دعا کی التماس ہے، اور ابھی اسلم زیدی کے بیٹے بیمار ہیں، ہمارے بہت ہی عزیز دوست سائر اہل بیت جناب سعد براسی بیمار ہیں، تمام کی صحت یابی کے لیے مرتبہ آواز بلند صلوات بھیجنے کا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر بانیان مجلس کے نومین سید بلادت حسین زیدی، سید ریاست حسین زیدی، سیدہ سرفراز فاطمہ زیدی، بنت سید رونق حسین زیدی، سید نواب مرتضیٰ حسین زیدی بن مصطفیٰ حسین زیدی، سیدہ نفیس فاطمہ زیدی بنت سید اصغر حسین زیدی، اور اپنے تمام مرحومین و شہداء میں اعتکافیہ کو شامل کرتے ہوئے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات پڑھ دیں آواز بلند محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمدللہ الذی علا فی توحد ودنا فی تفرد جل فی سلطان وعظما فی ارکان مجیدا لم یزل محمودا لا یزال الصلاة والسلام والتحیة والإکرام علی بعثہ اللہ بنور المضی والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام على عترته التي بين الأطهارين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. سبق عزیزان گرامی، آج ہمارے اس عشر زینبیہ کی دوسری مجلس ہے۔ خداوند کریم آپ تمام مومنین کا یہاں آنا قبول فرمائے اور باقیان مجالس کی فرش اعضاء کو جانا قبول فرمائے۔ ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے علامات ظہور امام علیہ السلام۔ اس سلسلے میں کل جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، مقدمتاً چند کلمات، انسان کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ دین اللہ کی رضا پر عمل کرنے کا نام ہے۔ دین اللہ کی رضا پر عمل کرنے کا نام ہے، اور اس طریقے سے عمل کرنے کا نام ہے کہ جہاں وہ روک دے وہاں سے ایک قدم آگے نہیں بڑھانا، اور جہاں وہ بلا لے وہاں رکنا نہیں۔ یہ ایک قانون ہے کہ میں نے کل بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ اسی بات کو آج آگے بڑھانا ہے۔ دو لفظ آپ سے عرض کرنا ہے کہ دین اسلام کے بارے میں پروردگار عالم نے جہاں یہ اعلان کیا
کہ میرے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، اور بس۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اگر دین سے ہٹ کر، اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین پر چل کر آئے گا تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ اب وہ چاہے کتنی بھی نیکی انجام دیتا رہے، اگر وہ نیکی اسلام کے قانون کے مطابق ہے تو قابل قبول ہے، اور اگر نہیں تو قابل قبول نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے علاوہ اگر کسی اور دین پر چل کر آئے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پروردگار عالم کا ایک اور اعلان ہے، اور وہ اعلان یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ آیتیں بہت ساری اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کی وضاحت کی جائے، ان کو سمجھا جائے، لیکن کیونکہ میرا عنوان یہ نہیں ہے تو میں صرف آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے اپنا اسلام ثابت کرنے کے لیے۔ اسلام حلیہ نہیں بتاتا، اسلام کردار بتاتا ہے۔ یہ تو میں نے امامہ اور قبا اور یہ سب پہن رکھا ہے، یہ میرا حلیہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس حلیے میں لپٹا ہوا کوئی شیطان بھی ہو، انسان دھوکہ نہ کھائے کبھی۔ اسی لیے شخصیت پرستی کو بھی منع کیا گیا، اور یہ بات کہی گئی، مولا کائنات کا وہ فرمان مشہور ہے، علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اعرف الحق تعرف اہلہ، پہلے حق کو پہچانو پھر پتا چلے گا حق والا کون ہے۔ دیکھیے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ لوگ آ گئے آدمی آدمی کے جیسے، اپنے جیسا دیکھ کر اپنے جیسا کہنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا ہوتی تھی، وہ عصا زمین میں گاڑتے تھے تو درخت بن جاتی تھی، اس میں پھل بھی لگ جاتا تھا۔ ایک نامراد کافر جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا اکھاڑی، اس نے اسی جگہ اپنی عصا کاٹ دی، تو وہ درخت تو نہیں بنی لیکن وہ ہری ہو گئی، درخت تو نہیں بن سکی۔ توجہ رکھیے گا میری طرف، درخت تو نہیں بنی لیکن وہ ہری ہو گئی۔ تو لوگوں سے کہنے لگا دیکھیں لکڑی تو میری بھی ہری ہو گئی۔ توجہ رکھیے گا بہت، یہ روایات جو ہے سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لکڑی تو میری بھی ہری ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسکرا کے کہا یہ تو نے اس جگہ گاڑی ہے جہاں میں نے ایسا گاڑی تھی، اس کے علاوہ ہٹا کے گاڑ کے دکھا، تو پتہ چلے گا کہ تیری ایسا ہری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے مشرکین نے بھی جب بت بنائے تھے تو کعبے کے پاس لا کے بٹھائے تھے، پتہ تھا کہ اپنے گھر بٹھائیں گے تو خدا نہیں مانے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان اسلام کو، اس کی حقیقت کو پہچانے۔ میں نے آیت پڑھی ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام ہے کیا، جس کے لیے آخری زمانے میں علامات ظہور امام میں نہج البلاغہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سیاتی علی الناس زمان لا يبقى فيهم من الاسلام الا اسمه،
انسانوں پر عنقریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب ان کے درمیان اسلام صرف زبانی باقی رہ جائے گا، اسلام کا نام رہ جائے گا، جھوٹے سے اسلام نہیں ملے گا۔ میں اس کی وضاحت کرنے سے پہلے ہمارے بہت ہی بزرگ عالم گزرے ہیں، عراق کے تھے، کربلائی، شیخ وائلی انہیں کہا جاتا تھا، اپنے زمانے کے عربی زبان میں بہت بڑے خطیب تھے۔ وہ پہلی مرتبہ جب یورپ گئے مجلسیں پڑھنے کے لیے اور واپس آئے، اس زمانے میں کم لوگ جاتے تھے یورپ کی طرف، واپس آئے تو علماء نے، دوستوں نے، مقربین نے پوچھا ان سے کہ مولانا آپ نے کون سی چیز دیکھی یورپ میں، کیا دیکھا؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، هناك رأيت المسلمين، هناك رأيت الاسلام ولا كانوا مسلمين وما كانوا مسلمين، میں نے وہاں پر اسلام دیکھا لیکن مسلمان نہیں تھے۔ ہمارے یہاں اسلام ہے، مسلمان نہیں ہے، ہمارا مسلمان ہے، اسلام نہیں ہے۔ وہاں اسلام دیکھا، مسلمان نہیں ہے، یہاں مسلمان ہے، اسلام نہیں ہے۔ اسلام نام ہے، کردار کا۔ اس کے لیے سرور کائنات کی حدیث پیش کرتا ہوں تاکہ یہ جملہ تو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، کیوں ارشاد فرمایا؟ آخری زمانے میں اسلام برائے نام رہ جائے گا تو وہاں پر وہ ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر اکرم، الاسلام عریان، اسلام ننگا ہے، اسلام بالکل ننگا ہے۔ اگر اسلام کو لباس پہنانا چاہتے ہو تو کس چیز سے پہناؤ گے؟ بھائی آپ پہنتے ہیں لباس کاٹن کا، پینٹ شرٹ، قمیص شلوار، کرتا پاجامہ وغیرہ وغیرہ، تو جب پیغمبر کہتے ہیں اسلام ایک قسم ہے جو عریان ہے، ننگا ہے، فَلِبَاسُهُ الْحَيَاءُ، اگر لباس پہنانا چاہتے ہو تو اسلام کا لباس حیا ہے۔ اب آپ نے اسلام قبول کیا ہے اور آپ کے پاس اگر حیا نہیں ہے تو آپ کے پاس اسلام ہے ہی نہیں۔ حیا بہت بڑی شے ہے، اسلام میں اس کی بہت بڑی قیمت ہے۔ میں اس کو آپ کے سامنے بیان کروں گا اور آپ توجہ کے ساتھ اسے سماعت فرمائیں گے۔ الاسلام عریان فلباسہ الحیا، اسلام کا لباس جو ہے وہ حیا ہے، اور ہمارے یہاں اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا تو تین چیزیں آدم علیہ السلام کے پاس جبرائیل کے ساتھ بھجوائی، اے جبرائیل یہ تین چیزیں آدم علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز اپنے لیے پسند کر دیں۔ اس نے کافی کی حدیث، جبرائیل لے گئے، وہ تین چیزیں کیا تھیں؟ عقل، حیا اور دین، تین چیزیں لے کر گئے، عقل، حیا اور دین، یہ تین چیزیں لے کر گئے۔ جناب آدم علیہ السلام سے کہنے لگے جبرائیل کہ اللہ نے یہ تین چیزیں تمہارے لیے بھیجی ہیں، ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عقل کا انتخاب کیا، جبرائیل نے حیا اور دین سے کہا واپس چلو۔ حیا اور دین سے کہا واپس چلو، عقل انہوں نے لے لی ہے، دو چیزوں نے واپس جانا ہے، تو حیا اور دین دونوں نے کہا جبرائیل اب تم خالی جاؤ، اللہ نے ہم سے کہا ہے جہاں عقل رہے گی وہاں حیا بھی ہوگی، وہاں دین بھی ہوگی۔ جہاں
یہ جو آج کل ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے اور 25-30 ہزار روپے کا میک اپ کر کے میں اپنی زبان میں کہا کرتا ہوں ڈینٹنگ پینٹنگ کے بعد شادیوں میں جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ دکھانا ہے کہ ہم ایڈوانس لوگ ہیں، ہمیں یہ دکھانا ہے کہ ہم دامدار لوگ ہیں، ہم پیسے والے لوگ ہیں۔ آپ نے یہ تو دکھا دیا کہ آپ مالدار لوگ ہیں، یہ کیسے ثابت کریں گے کہ آپ مسلمان بھی ہیں؟ اس لیے کہ اسلام ثابت کرنے کے لیے حیا چاہیے، اور جب عورت ننگے سر محفل میں آ جائے تو حیا تو گئی، اس کی بھی گئی اور جو لے کے آئے ان کی بھی گئی، جو لے کے آئے ان کی بھی گئی۔ تو عزیزان گرامی، آج کل دنیا میں معاملات کچھ اس قسم کے چل رہے ہیں۔ ہمارے یہاں اندرون سندھ انٹیریئر میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ ہندو مسلمان ہو گیا، وہ جب مسجد کے پاس سے گزرتا تھا 2 رکعت نماز پڑھ لیتا تھا، اور جب مندر کے پاس سے گزرتا تھا تو وہاں بھی جھک کر رام رام کر لیتا تھا۔ تو کسی مسلمان دوست نے پوچھ لیا کہ بھائی یہ تو بتا، تو ہندو ہے یا مسلمان؟ میں مسلمان ہوں۔ اب جب تو نے کلمہ پڑھ لیا تو اب مندر کے آگے جھکتا کیوں ہے؟ کہنے لگا کہ کسی سے بگاڑنی نہیں چاہیے، پتہ نہیں کب کسی سے واسطہ پڑھنا۔ وہ بتوں سے بھی نہیں بگاڑنا چاہتے۔ تو ہمارے لوگ بھی وہی ہیں کہ بھائی سب سے بنا کے رکھنی ہے، امام زمانہ سے بھی بنا کے رکھنی ہے اور ان شیاطین سے بھی بنا کے رکھنی ہے۔ لہذا ان سے ضرورت اس امر کی ہے کہ اب شادی میں نہیں جائیں گے، رشتہ داری میں فرق آ جائے گا، دوستی میں فرق آ جائے گا، علاقے میں فرق آ جائے گا، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ وہاں قدم اٹھا کے جو جائیں گے اس محفل پر، میں نے کل عرض کیا تھا ایک جملہ کہ وہ محفل جس میں مرد اور عورت مکس ہو اور عورتیں نامحرم ننگے سر ہوں، نیم عریان ہوں، چست لباس پہنا ہوا ہو، حدیث یہ کہتی ہے کہ اللہ اور رسول اور ملائکہ کی لعنت برستی ہے اس محفل کے اوپر۔ اب آپ بتائیں اس محفل پہ جس میں لعنت برس گئی ہو، اس محفل میں آپ کو اسلام کہاں سے ملے گا؟ اور پھر اس میں تقاضا یہ ہے کہ اس میں حدیث قصہ بھی ہونی چاہیے اور منقبت خانی بھی ہونی چاہیے۔ اور تو ماشاءاللہ اس قدر لوگوں نے اجتہاد کیا ہے کہ ساری منقبتیں اور ساری نعتیں سب میوزک پہ اور نوحے پہ۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ نوحے خان بعض سب نے جب ان کا جی چاہتا ہے نوحہ پڑھنے آ جاتے ہیں، جب جی چاہتا ہے ناچنے چلے جاتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ اس کے لیے مولا کائنات نے کہا تھا کہ اسلام برائے نام رہ جائے گا۔ اچھا کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کچھ نہ کہیں، آپ نہ بولیں، نہ بولیں، ہم ممبر پہ آنا چھوڑ دیں، نہ بولیں تو ممبر پہ آنا چھوڑ دیں، اس لیے کہ دو ہی چیزیں ہیں، یہ ممبر غاصبوں کا نہیں ہے، یہ ممبر حسین کا ہے، یہ ممبر امیر المومنین کا ہے، یہ ممبر آل محمد کا ہے، اس پر جھوٹے آدمی کو آنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اور جھوٹا تو بہت دور کی بات ہے، اس منبر پر مصلحت پسند کو آنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر اسلام کو باقی رکھنا ہے تو مجلس اس لیے نہیں پڑھنی چاہیے مجھے کہ اس کے بعد مجھے دوسری مجلس مل جائے، لوگ خوش ہو جائیں، خوش نہ ہو تو اسلام برائے نام رہ جائے گا۔ صرف نماز کی حد تک اسلام، صرف داڑھی کی حد تک اسلام، صرف اس لباس کی حد تک اسلام،
تو مسجد سے نکلے پتہ نہیں کون سا اسلام تھا، کہاں کا تھا، کس کو اسلام کہتے ہیں پتہ ہی نہیں، نہ ہمارے گھروں میں اسلام، نہ ہماری محفلوں میں، نہ ہماری خوشیوں میں، ہمارا بہت بڑے مسائل ہیں۔ میں اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دوں گا اور بہت زیادہ بولوں گا تو آپ بور ہو جائیں گے، لیکن میں نے صرف آپ کو نشاندہی کرنی کی ہے، آپ اس کو جا کے سوچئے گا، غور کیجئے گا۔ آل محمد علیہ السلام نے کسی بھی موقع پر مصلحت سے کام لیا؟ کوئی ایک موقع بتا دیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص کو لایا گیا، کہنے لگے یا علی اس نے چوری کی ہے۔ آپ نے تحقیقات کی، معلومات کی، جب معلومات ہو گئی آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ اب مجھے سے بہت سارے سفارشی کھڑے ہو گئے، مولا سارا دن یہ آپ کے قصیدے پڑھتا ہے، آپ کا چاہنے والا ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا محب ہے، اس دفعہ معاف کرنے آئندہ نہیں کرے گا۔ مولا کائنات کا جواب سنیں، یہ صرف جواب مولا کائنات کے لیے نہیں ہے، قیامت تک آنے والے ہر اس انسان کے لیے ہے جو علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول کرتا ہے۔ علی علیہ السلام کو علی علیہ السلام کے ہر ماننے والے کے لیے جواب ہے۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹو، تم یہ کہتے ہو کہ اسے معاف کر دو، تو اب دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ابو طالب کا بیٹا قرآن کی مخالفت کرے اور اسے معاف کر دے، یا اس کا ہاتھ کر دے اور قرآن مجید کے حکم پر عمل ہو جائے۔ تو یاد رکھیں مولا کائنات نے جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا بھی ابو طالب کے بیٹے کی مخالف ہو جائے تو ابو طالب کا بیٹا قرآن کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ تو آخری زمانے کی علامت یہ ہوگی، کون صاحب سید شبیہ الرضا زیدی الحسینی الواسطی، اتنے لمبے نام، اس میں سے آپ کے پاس ہے کیا؟ یہ اتنا بڑا نام ہے یہ بتانے کے لیے کرتے کیا؟ دیکھیے اگر آپ کا کاروبار، آپ کا پیشہ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی رہائش یہ اسلامی نہیں، اسلام کے مطابق نہیں، اہل بیت علیہ السلام کی رضا کے مطابق نہیں، ہو گیا آپ کو؟ یہ لوگوں نے غلط عقیدہ بنا رکھا ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کو مان لیا، جب ہم نے علی علیہ السلام کی ولایت کو مان لیا تو اب ہم آزاد ہیں، جو چاہے کریں۔ ایسا کہیں نہیں ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا پہلے تم آزاد تھے جب تک تم نے میری ولایت نہیں مانی تھی، اب تو ولایت میں آ گئے ہو، اب تو تمہیں میرا حکم ماننا پڑے گا۔ آزاد جو ہوتا ہے وہ جنگل میں رہتا ہے، جنگل میں گائے بھینسیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ یہاں نہیں ہوتی، افریقہ کے جنگلوں میں وہاں کی جو بھینس ہے آپ اس کے گردن میں رسی ڈال کے دکھایا تو شیر کا پیٹ پھاڑ دیتی ہے، آدمی تو خدا جو آزاد ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو قابو میں نہیں آنے دیتا، وہ اپنی مرضی سے چلتا ہے، اپنی مرضی سے کھاتا ہے، اپنی مرضی سے پیتا ہے۔ لیکن یہ جو آپ کے پاس پلی ہوئی بھینسیں ہیں، اسے چھوٹا سا بچہ بھی رسی پکڑ کے لے جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی مالک ہے، اسے کسی نے پالا ہے، تو جس کا مالک
تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے، اور خاص مومن ہے جن کو ہم نے تمہارے اعمال کا نگران بنایا ہے۔ پیغمبر سے پوچھا گیا، روایات اہل بیت کے مطابق پیغمبر سے پوچھا گیا یا المومنون کون ہے؟ کہا یہ میرے پارا جانشین، لا يقبل من القرآن الا اسمہ، من الاسلام الا اسمہ، اسلام بھرائے نام رہ جائے گا۔ تو اب وہ اسلام کو پہچاننے، وہ اسلام ہے کیا، اس کا ایک پورا پروفارما بنا کے دیا ہے۔ جب فوج میں کسی فوجی کو اپائنٹمنٹ ملتی ہے تو ساتھ میں پرچہ بھی ملتا ہے، تمہارا ڈریس ایسا ہوگا، تمہارے بال اتنے بڑے ہوں گے، مجال نہیں ہے کہ اس سے بڑے بال رکھ سکے، اتنے لمبے بال رکھ کے جا سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے حکم میں نہیں ہے، ان کے قانون میں نہیں ہے۔ آپ کو کرتا شلوار ایسا پہننا ہے، پینٹ پجامہ ایسا پہننا ہے، ایسے اٹھنا ہے، ایسے بیٹھنا ہے، اس وقت اٹھنا ہے، اس وقت سونا ہے۔ تو فوجی ہوتا ہی وہ ہے جو قانون کی پابندی کرتا ہو۔ اگر وہ خود پابندی نہیں کرے گا تو دوسروں سے کیا پابندی کرائے گا؟ اسی لیے علی کا چاہنے والا پابند ہے شریعت کا، تو اسے فارم دیا گیا ہے کہ کیسا ہوتا ہے مسلمان۔ وہ فارم پیش کروں آپ کے سامنے، بسم اللہ، پریشان نہیں ہوئیے گا کیونکہ یہ باتیں کہی نہیں جاتی، پڑھی نہیں جاتی، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ اسے پہنچایا جائے اس پیغام کو۔ اب بہت زمانہ خراب آ چکا ہے، ہر انسان اپنے طور پر خود کو سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا دیندار کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں، اور جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو خود کو عالم سمجھے اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ اتنا ہی سمجھے جتنا پڑھا، اور جو پڑھا ہے اس میں اس کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کہلائے کہ میں عالم ہوں۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے جب پوچھا جاتا تھا آپ کون ہیں، کہا کہ ہم اہل قبلہ، اہل قرآن، کہا علماء میں سے ہیں یا عوام میں سے؟ تو یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا کہ ہم علماء میں سے ہیں، اور نے یہ کہا کہ ہم عوام میں سے ہیں، یہ فرمایا کہ ہم علماء میں سے نہیں ہیں، عالم نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے مقابلے میں اللہ کو دیکھتے تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ اپنے مقابلے میں اللہ کو دیکھتے تھے۔ اللہ کا نام ہے العالم، وہ کبھی دعویٰ نہیں کیا انہوں نے، حالانکہ کائنات میں اللہ کے بعد ان سے بڑا عالم کوئی نہیں، لیکن انہوں نے کبھی علم کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ فارم سن لیجئے، پیغمبر نے فرمایا الاسلام عریان، اسلام ننگا ہے، فلباسہ الحیا، اس کا لباس یہ ہے کہ انسان باحیا رہے۔ تو پتہ چلے گا کہ مسلمان ہے جس کے اندر اسلام نہ، جس کے اندر حیا نہ ہو، اس کے پاس اسلام نہیں ہو سکتا۔ اب دوسری بات، وزینتہ الوقار، اور اس کی سجاوٹ یہ ہے کہ انسان باوقار رہے، خواہ میں اپنے آپ کو شو آف نہ کرے، چلے تو وقار کے ساتھ۔ اب میں دوسرا لفظ استعمال کروں تو ممبر کا تو لفظ نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اب آج کل تو لوگوں کو اردو نہیں آتی ہے۔ چھچورا پن نہ کرے، باوقار رہے، زینتہ الوقار ومربتہ العمل الصالح۔ اور اسلام کی مربت یہ ہے کہ انسان اچھے اعمال انجام دے، برائی کی طرف نہ جائے۔ العمل الصالح، عمل صالح انجام دیتا رہے۔ عزیزان گرامی،
یہ جو بتایا گیا، پھر اس کے بعد آخری جملہ جو کہا گیا وہ یہ کہ وَلِكُلِّ شَيْءٍ اساس واساس الاسلام حبنا اہل البیت۔ نبی کریم فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اساس ہوتی ہے، اور اسلام کی اساس ہم محمد آل محمد کی محبت ہے۔ سبحان اللہ، باوز بلند ترین صلوات۔ اساس الاسلام حبنا اہل البیت، اسلام کی اساس ہم آل محمد کی محبت ہے۔ یعنی اگر آل محمد کی محبت نہیں تو پھر آپ جو چاہے کر لیجیے، قبول نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ عمل جو بغیر ولایت آل محمد، بغیر محبت اہل بیت انجام دی جائے، اور اس کے لیے میں یہ کہنے میں ہم بجانب ہوں، اور آپ بھی اس کو اپنے ذہن میں سوچیں گے کہ تمام عالم اسلام میں ہر مسلمان، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی یا دیوبندی ہو یا بریلوی، کسی مکتب سے بھی تعلق رکھتا ہو، کسی کی نماز بغیر درود کے مکمل نہیں ہوتی ہے۔ کسی کی نماز بھی بغیر درود کے مکمل نہیں ہوتی۔ ہر مسلمان اپنی نماز میں درود کو فرض سمجھتا ہے، اور یہی وجہ ہے نماز اللہ کی پڑھی جاتی ہے، مکمل درود پر ہوتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر یہ نہیں تو پھر یہ بھی نہیں۔ درود محمد و آل محمد، بلند ترین صلوات۔ عزیزان گرامی، اسلام کی سب سے اہم ترین عبادت کا نام ہے نماز۔ امام شافعی رضوان اللہ تعالی علیہ ایک فرقے کے امام ہیں، شافعی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا ہے کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من القرآن انزلہ، اے اہل بیت محمد، تمہاری محبت کو اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل کر کے فرض قرار دی ہے۔ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو تم پر درود نہ پڑھے تمہاری عزت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ جملہ کتنا بڑا جملہ ہے، یہ نماز پڑھی 4 رکعت، درود اتنا سا بچہ درود ابراہیمی پڑھ لے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اتنا پڑھ لے، یا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید، دونوں پڑھ سکتا ہے۔ یہ مختصر ہے، وہ مفصل ہے۔ اب مختصر پڑھے یا مفصل پڑھے، پڑھنا واجب ہے۔ اگر یہ نہیں پڑھتا تو قرآن مجید پڑھا، روزہ رکھا، نماز پڑھی، پوری نماز اقامت کہی، نماز کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں بیان کی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر درود نہیں پڑھتا تو نماز نہیں ہوتی۔ اگر درود نہیں پڑھتا تو نماز نہیں ہوتی۔ لہذا مسلمان کے لیے حیا بھی لازم، وقار بھی لازم، مربت بھی لازم، اور ورع، پاک و پاکیزہ رہنا بھی لازم۔ زبان کو بھی پاک رکھے، جسم کو بھی پاک رکھے، بدن کو بھی پاک رکھے۔ عزیزان گرامی، اس لیے آل محمد علیہ السلام کو وارث تطہیر قرار دیا گیا ہے۔ جہاں ان کے قریب نجاست نہیں آ سکتی، وہاں نجس زبان سے ان کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا ہے۔ زبان بھی پاک رکھنا، درود بھیجیں گے مل کے بابا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آج میں اسلام کی ایک ایسی تعریف آپ کو سناتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوگی کبھی۔ لَأَنْصُبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً، میں آج
اسلام کی ایک ایسی خصوصیت بیان کرتا ہوں. مولا کائنات نے صاحب فرماتا ہے الاسلام هو التسلیم. توجہ رکھیے گا. الاسلام هو التسلیم. اسلام تسلیم کا نام ہے. تسلیم کہتے ہیں اپنے آپ کو حوالے کر دینے. اسلام جب تک انسان کے پاس نہیں آ سکتا جب تک انسان اپنے آپ کو تسلیم نہ کرتے. میں مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اس کے بعد ہمارے پاس قوم بھی ہے, قبیلہ بھی ہے, ذات بھی ہے, علاقہ بھی ہے. کہتے تھے ہم باہر بیٹی نہیں دیتے, شادیوں کو معاملہ کو زیدیاں تو نبیوں کو نہیں دیتے, نبی تو قاضیوں کو نہیں دیتے, قاضی تو نبیوں کو نہیں دیتے. یہ ہمارا قسم ہے. تو پیغمبر نے اس تقسیم کو بھی ختم کیا. مدینہ منورہ میں ہے جناب بلال حبشی سے کہتے ہیں بلال شادی کرو گے؟ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ مجھے کون دے گا؟ کہا کیوں؟ کہا میں غلام تھا, آزاد کیا گیا, میرے نام کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ میں غلام تھا, آزاد کیا گیا. دوسرا غریب ہوں, ایک وقت ہے تو دوسرے وقت ہے. تیسرا یہ کہ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ میں حبشی ہوں, کالا ہوں, سیاہ ہوں. کہا تم کرنا چاہتے ہو؟ کہاں کرنا تو چاہتا ہوں لیکن مجھے بیٹی کون دے گا؟ کہا فلاں رئیس مدینے کے اندر, فلاں رئیس کیا جاؤ اور اس سے کہو کہ بیٹی دے. کہا یا رسول اللہ وہ لڑے گا مجھ سے. کہا میرا نام لینا. چلے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا. جب دروازہ کھٹکھٹایا تو آئے باہر صاحب. باہر آئے, پہلے تو بڑے اتفاق سے ملے. رسول اسلام کا مؤذن آیا ہے, خازن آیا ہے. مؤذن تو آپ نے سنا ہے نا, رسول اسلام کا خازن بھی بلال ہے. جتنا پیسہ پیغمبر کا آتا تھا سب بلال کے پاس رکھتے تھے. حضرت بلال سے لے لے بھی خرچ کرتے تھے. خازن تھے وہ. پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول نہیں. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا میں تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں. پر مزاج بدل گئے ہیں اسے. کہنے لگا اپنی شکل دیکھی تھی, میری بیٹی سے تم شادی کرو, تمہارے اندر جرأت کیسے ہوئی ہے مانگنے کی؟ حضرت بلال نے بڑے لہجے میں کہا کہنے لگے میں خود نہیں آیا, مجھے سرکار نے بھیجا ہے. اگر سرکار کا نام سنا تو ٹھنڈے پڑ گئے. ہاتھ پکڑ کے نبی کریم کے پاس آئے. اللہ کے نبی نے دیکھا, پوچھا. اللہ کے نبی کے پاس آ کر پوچھا اللہ کے نبی آپ نے بھیجا ہے؟ کہاں میں نے بھیجا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے کتنے ساتھ ہیں؟ میرا قوم دیکھیں, میرا قبیلہ دیکھیں, میرا رنگ دیکھیں, میرا رہن سہن دیکھیں. یہ ایک بلال, یہ ایک غلام, فقیر, ایک حبشی. اب سنیں سرور کائنات کے ساتھ فرماتے ہیں کیا تو نہیں چاہتا کہ تیرا داماد وہ بنے جو مجھ محمد مصطفیٰ سے پہلے جنت میں جائے گا؟ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گا. کہا یا رسول اللہ آپ سے پہلے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سے پہلے کوئی جنت میں چلا جائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تو نے دیکھا ہے کہ کبھی یا تو نے اونٹ پر بیٹھ کر دیکھا ہے, کبھی مہار کسی اور کے ہاتھ میں دیکھی ہے؟ کہاں؟ کہا جو مہار پکڑے ہوئے ہوتا ہے وہ آگے چلتا ہے, سواری پر بیٹھنے والا پیچھے ہوتا ہے. میں جب جنت جاؤں گا میرے اونٹ کی مہار بلال کے ہاتھ میں ہوگی, یہ پہلے جائے گا, میں بعد میں جاؤں گا. صلاح بھیجیے بابا محمد مگر اسلام چاہیے ہے
کسے دینی ہے؟ اگر یہ عمومی طور پر ہمارے یہاں رسم ہے، بیٹی کسے دینی ہے، کا تنخواہ کتنی ہے، کاروبار کتنا ہے، گھر کیسا ہے، یہ سارے شرائط لڑکے والے دیکھتے ہیں، لڑکی والے دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا گھر ہے، کتنی نوکری ہے، کتنی ملازمت ہے، کتنی تنخواہ ہے، کیا ملتا ہے، کیا نہیں ملتا ہے. اور ادھر سے لڑکے والے دیکھتے ہیں دہیج کتنا ملے گا، لڑکی کیسی ہے. جب یہ دونوں چیز آنے لگے تو علامات ظہور امام علیہ السلام کے اندر یہ لفظ ملتے ہیں کہ آخری زمانہ آئے گا جب شادیاں رشتوں کے لیے نہیں تجارت کے لیے کی جائیں گی. تجارت کے لیے کی جائیں گی، شادیاں نہیں ہوگی. پہلے ماں باپ بیٹی رخصت کرتے تھے، کہتے تھے جولی ہمارے گھر سے اٹھی ہے، جنازہ اس گھر سے اٹھے گا. اب تو کہتے فکر نہیں کر، کچھ بھی کہے تو آ جانا ہم نے. اللہ ماشاءاللہ بعض واقعات خراب ہوتے، چونکہ آج کل حالات ایسے ہیں، مختلف چیزیں، بچوں کی شادیاں نہیں کراتے. کہا کیا ہوا؟ کہا ابھی پڑھ رہا ہے. کتنی عمر ہو گئی؟ 20 سال 22 سال 25 سال. لڑکی کی شادی نہیں کرائی، کہا ابھی پڑھ رہی ہے، ابھی شادی کے قابل نہیں. اللہ نے 9 سال میں شادی کے قابل کر دیا تھا، بالغ ہو گئی تھی. لڑکا 15 سال میں بالغ ہو گیا تھا. ہم شادی نہیں کریں گے، ابھی گھر نہیں بنایا، ابھی تنخواہ نہیں آئی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سوچتے شادی کرائی کھلائے گا کیا، کھائے گی کیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ. اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے فَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اگر تمہاری غلام اور کنیز غریب اور مظلوم بھی ہو، نیکوکار ہو، شادی کرانا تمہارا کام ہے. تم میرے اوپر چھوڑ دو، اللہ کہتا ہے میرے اوپر چھوڑ دو، شادی تم کراؤ، مالدار میں نہ بناؤں تو مجھے اللہ کا کرو. یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا، رحمت سے بھی نہیں، نعمت سے بھی نہیں. انشاءاللہ باقی باتیں کل ہوگی. اللہ سن لیجیے، رحمت، نعمت، فضل 3 چیزیں ہیں. رحمت بھی پروردگار کی ہے، نعمت بھی پروردگار کی ہے، فضل بھی پروردگار کا ہے. یہ تینوں لفظ الگ الگ ہیں لیکن تینوں کے درجے الگ الگ ہیں. اب اسے سمجھانے کے لیے میں مثال دیا کرتا ہوں تو آسانی سے لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. بہت ساری مثال. ایک آدمی نے ایک آدمی کو اپنے پاس ملازم رکھا. ملازم اس نے صحیح معنی میں نوکری نہیں کی، مالک کریم تھا، اس نے تنخواہ پوری دے دی. چلو بھائی بیٹھا دی، یہ ہے رحمت. اور یہ کہ اس نے محنت کر کے کام کیا تو مالک نے تنخواہ تو دی ہی دی، اسے شاباش بھی دی اور کچھ انعام بھی دیا. اب اس کی تنخواہ 50,000، مثلا 25,000، 30,000. اس نے بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہو کر کام کیا. مستحق 30,000 کا تھا، مالک نے 40,000 دیے. یہ جو 10,000 زیادہ دیا ہے یہ فضل ہے. فضل ہے. گریس مارک 33، بچے کی 100 نمبر کا پیپر ہو، مارکس ملتے 33، شاگرد نے حاصل کی 25، 28،
استاد نے کہا فیل ہو جائے گا، ہاں 6-7 نمبر مار کے اپنی طرف سے دے دی، ہاں کیا ہوا؟ پاس ہو گئے۔ بات یہ رحمت ہے۔ رحمت ہے 75 نمبر اس نے خود محنت کر کے حاصل کیے، ہاں 10 نمبر استاد نے اپنی طرف سے دے کے 85 مارک دے دیے۔ یہ نعمت ہے، رحمت ہے انعام ہے۔ 100 نمبر کا پیپر تھا، 110 نمبر دیے، یہ فضل ہے۔ فضل ہے فضل کے معنی کیا ہے؟ کہ جو مستحق نہ ہو اس سے زیادہ دینا۔ اللہ کہتا ہے تم مجھ پر بھروسہ تو کرو، اولاد میں نے دی ہے، رزق بھی میں دیتا ہوں، تم اس کے رازق نہیں ہو۔ نہیں ہو، کیا کہنے حقیقت ہے، ہاں رازق ہم ہیں، ہم ہیں تم دوئے کے دیکھو، رزق ہم دیں گے۔ ہم دیں اور یہ ہمارے بزرگ کہتے آئے، میں بس اس پر زیادہ زور نہیں دیتا، ہاں ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے اولاد مرد کے نصیب کی ہائے ہائے اور روزی بیوی کے نصیب کی۔ جو اپنا نصیب خود لے کے آتی ہے، ہائے آپ اس کے لیے انتظام کر رہے ہیں کہ پہلے راز اس کا انتظام ہونا ہے پھر شادی کریں گے۔ بس میرے دوستو، اب زمانے میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ بچے جو شادی دیر سے ہونے کی وجہ سے معاشرے میں غلط کاریاں کرتے ہیں، ہائے اگر کسی کے بچے نیک ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہاں لیکن اگر وہ غلط کاریاں کرتے ہیں تو ان کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا۔ یہ جو ماں باپ ان کی شادیوں میں ڈیلے کر رہے ہیں، ان کو بھی اس کا عذاب ملے گا، اور اس کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں گھروں میں آئیں گی، بہت ساری بیماریاں گھروں کے اندر آئیں گی۔ اگر اسلام پر عمل کرنا ہے اور ہم مسلمان ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان رہیں اور مسلمان مریں، اور امام زمان اللہ تعالیٰ فضل و شریف کی زیارت اس حالت میں کریں کہ امام ہمیں قبول کر لیں بحیثیت محب کے، بحیثیت شیعہ کے، پھر ہمیں کوشش کرنا پڑے گی کہ ہم زیادہ سے زیادہ واجبات کی طرف توجہ دیں، حرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ایسی رسومات سے قطع تعلق کریں جو امام علیہ السلام کے ظہور پہ رکاوٹ بھی بنی ہے۔ کل بھی عرض کیا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے آنے میں کوئی دیر نہیں، دیر تمہارے بلانے میں ہے، تم بلانے والے بن جاؤ، ہم آ جائیں گے۔ عزیزان گرامی، یزید کا نعرہ تھا قرآن نہیں آیا، وحی نہیں آئی، رسول نہیں آئے، امام کا نعرہ تھا میرے نانا کا حلال قیامت تک حلال ہے، میرے نانا کا حرام قیامت تک حرام ہے۔ ان دو جملوں میں پوری قربانی کا مقصد چھپا ہوا ہے۔ جو لوگ فلسفے بیان کرتے ہیں، کسی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو صحیح معنی میں عزادار بنائے، حسینی بنائے، آج ہی امام آ جائے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے لشکر جمع نہیں کیا تھا، افراد جمع کیے تھے، کردار جمع کیے تھے۔ اور میں ہر سال کہتا ہوں کہ یہ وہ یونیورسٹی ہے کربلا، کائنات میں اس یونیورسٹی جیسی نہ کوئی یونیورسٹی پہلے بنی اور نہ بعد میں بنی۔ ہر کردار کو پیش کیا اور ہر کردار نے اپنا حق ادا کیا۔ دوست نے دوستی کا حق ادا کیا، بھائی نے بھائی ہونے کا حق ادا کیا، بہن نے بہن ہونے کا حق ادا کیا، بیٹی نے بیٹی ہونے کا حق ادا کیا، ماں نے ماں ہونے کا حق ادا کیا، بیٹے نے بیٹے ہونے کا حق ادا کیا۔ عزاداروں، اسی لیے تو امام نے کہا تھا کہ کوئی صحابی ایسا نہیں میرا جو وفادار نہ ہو، اور جیسے صحابہ مجھے ملے، نہ نانا رسول کو ملے، نہ بابا علی کو ملے، نہ بھائی حسن کو ملے۔ عزیزان گرامی، میں نے
کل عرض کیا تھا کہ جب یہ قافلہ کربلا سے جانے لگا، جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ فرماتی سید سجاد شبر سے کہو ہمیں ایک مرتبہ قتل گاہ سے گزارے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے وارثوں سے آخری رخصت کر لیں۔ آئے کربلا کے میدان میں، ناطے بٹھائے گئے، بیبیاں اتری، لیکن روایت بتاتی ہے سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کھڑے ہوئے اونٹ سے گری۔ شہزادی رو کے کہتی ہے بھیا اٹھ کے ذرا میرا لشکر تو دیکھ، تم نے کل قربانی دی، تمہارے لشکر میں عباس علمدار جیسے بہادر تھے، علی اکبر تھے، قاسم تھے، اور محمد تھے، حبیب بن مظاہر تھے، جان تھے، میرے لشکر میں چند بیوائیں ہیں، چند یتیم بچے ہیں، ایک بیمار سجاد ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں ہیں۔ بیویوں نے اپنے اپنے وارثوں کے لاشوں پر ماتم کیا، نوحہ کیا۔ عزاداروں قافلہ کربلا سے چلا، امام سجاد علیہ السلام نے کہہ کے چلے بابا کاش مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، بابا میں آپ کا لاشا دفنا نہیں سکتا۔ عزاداروں جناب سید سجاد علیہ السلام چلے، مہاری بن کر آئے کوفے کے باہر، قافلے کو روکا گیا، کہا گیا حکم حاکم یہ ہے کہ ابھی شہر کی سجاوٹ نامکمل ہے۔ شہر سج گیا، اذن ملا شہر میں داخل ہونے کا۔ جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں سجاد شمر سے کہو تم نے ابھی تک ہماری کوئی بات نہیں مانی، لیکن میں کوفے میں اس حالت سے جا نہیں سکتی، میں اس کوفے میں شہزادی کے طور پر ہوں، میں نے خواتین کو قرآن پڑھایا ہے، بیویاں مجھے شہزادی کے طور پر جانتی ہیں۔ عزیزان گرامی جناب زینب کبریٰ کہتی ہیں شمر سے کہو کہ ہماری 3 باتوں میں سے ایک بات مان لے، یا ہمیں چادریں دے دے، اگر چادریں نہیں دیتا تو ہمارے ہاتھ کھول دے، اگر ہاتھ بھی نہیں کھولتا تو کسی ایسے رستے سے لے جائے اس رستے پر ہجوم عام نہ ہو۔ ملعون کہتا ہے نہ چادر ملے گی، نہ ہاتھ کھلیں گے، نہ ہی اطراف سے لے جایا جائے گا۔ عزادار جناب زینب کہتی ہیں تو پھر میں بد دعا کرتی ہوں سکینہ تم آمین کہنا۔ عزادار یہ لفظ سنے تو امام نے سر میں پرواز کی، جناب زینب کے قریب آیا، آواز دے کر کہا زینب اگر میری قربانی کو بچانا ہے تو اسی حالت میں جانا پڑے۔ شہزادی نے سر جھکا لیا، کہا حسین زینب قربان ہو۔ عزادار جناب زینب کبریٰ چلی، تو قافلہ چلا کوفے کے شہر کی طرف۔ عزاداروں جناب مسلم کا کٹا ہوا سر لٹکا ہوا تھا دروازے پر، جیسے ہی امام کو آتے دیکھا کٹے ہوئے سر سے آواز آئی السلام علیکم یا
باغی نے علیہ باللہ چڑھائی کی تھی، اس کی فوج کے لوگ مارے گئے، ان کے حرم کو قید کر کے لایا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے سہیل سعدی، دیکھا کہ پہلے کالے جھنڈے آئے، پھر نیزوں میں کچھ سر آئے، اس کے بعد دیکھا ایک بوڑھا ہتھکڑیاں پہنے ہوئے گردن جھکائے ہوئے آ رہا ہے، قریب گیا جا کر کہا السلام علیکم ایھا الاسیر، اے قیدی تجھ پر میرا سلام۔ عزادار جناب امام سجاد نے سر اٹھا کر کہا وعلیکم السلام یا سہیل، سہیل تم پر میرا سلام۔ سہیل رو کر کہتے ہیں میں نے نہیں پہچانا آپ کون ہے، آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ امام رو کر کہتے ہیں سہیل اس سے پہلے کب تم نے ہمیں ہتھکڑیاں پہنے ہوئے دیکھا؟ سہیل اس سے پہلے کب تم نے ہمیں ہتھکڑیاں پہنے دیکھا؟ تم پہچانو میں تمہارا چوتھا امام زین العابدین ہوں۔ عزادار امام کا نام سنا تو کہنے لگے اگر آپ قیدی بن کر آئے ہیں بتائیں گے آپ کے بابا کیا ہوئے، آپ کے چچا عباس کیا ہوئے؟ امام کی آواز آئی وہ سجدوں کے نیزہ پہ تلاوت، میرے بابا حسین کا سر ہے۔ جناب سہیل نے سر اٹھا کر ایک مرتبہ ناکوں کی طرف دیکھنا چاہا، آواز آئی چچا سہیل، نگاہیں نیچے رکھنا ناکوں پر، میری پھوپھیاں میری بہنیں۔ آپ نے گریہ کیا، خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ عزاداروں یہ قافلہ جب شہر میں داخل ہوا، چاروں طرف سے مجمع عام تھا، کوئی پتھر پھینک رہا تھا، کوئی انگارے پھینک رہا تھا۔ جناب سکینہ نے ایک عجیب جملہ کہا، مقتل میں ملتا ہے، شہزادی رو کے کہتی اماں ہمارے شہر میں تو پانی کی برسات ہوتی ہے، یہ کیسا شہر ہے پتھر اور انگارے برستے ہیں۔ حضرت اللہ عزاداروں بیویوں کا قافلہ آگے بڑھا آہستہ آہستہ۔ میں نے روایت میں دیکھا امام سجاد علیہ السلام مدینے میں وضو کرتے وقت ایک روز امامہ جو سر سے اتارا تو کسی نے دیکھ لیا، رو کے کہا مولا یہ سر پر آپ کا سر جلا ہوا کیوں ہے؟ فرمایا جب ہم کوفہ سے گزر رہے تھے تب لوگ انگارے پھینک رہے تھے، میرے سر کے اوپر انگارے آ کر گرے، میرے ہاتھ بندھے ہوئے، پھر میں اپنے سر سے انگارے اتار نہیں سکا، آئے میرے سر کے اوپر انگارے جل جل کر بجھ گئے۔ عزاداروں قافلہ چلتا رہا، بہت آہستہ چل رہا تھا۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ کہتی ہیں پھوپھی اماں مجھے پیاس لگی، پانی پینا ہے۔ جناب سکینہ نے کہا پانی پینا ہے۔ ام حبیبہ نے جو سنا تو دوڑتی ہوئی گئی پانی لے کر آئی، جیسے ہی پانی لے کر آئی شہزادی کو پانی دے کر کہتی ہے پانی پی لینا تو میرے لیے دعائیں کر دینا، میں نے سنا ہے قیدیوں کی دعائیں بہت ضروری ہے، میں نے سنا ہے قیدیوں کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ جناب زینب کبریٰ کہتی ہے سکینہ پانی بعد میں پینا، پہلے اس کے لیے دعائیں کر دو۔ عزادار جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے جیسے ہی کہا جناب سکینہ کہتی ہے بتا تیری کیا دعائیں ہیں؟ پہلی دعا یہ ہے کہ میرے بچے یتیم نہ ہوں، اور اگر تقدیر سے میرے بچے یتیم ہو جائیں تو ایسے